دوسری طرف بھوک کی وجہ سے مفرح بیمار ہو گئی تھی۔ وہ قارب کے سینے سے کچھ لگا کر روتی ہوئی تھی اور قارب نے بھی مضبوط باہوں کا حصار اس کے گرد قائم کیا ہوا تھا۔ مفرح نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے قارب کا بازو اپنے اوپر سے ہٹایا اور اٹھی۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے نیچے اترتی، قارب نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سینے پر گرایا تھا۔ مفرح خوف سے گھبرا کر اس کے سینے پر گری تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ قارب نے نیند میں ڈوبی ہوئی سرخی مائل آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں کچن میں جا رہی تھی، مجھے بھوک لگی ہے۔ مفرح اس کی سوال کرنے پر پہلے کی طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ جتنا بھی پیار کرتا، لاڈ اٹھاتا، مگر وہ ڈر اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ وہ نہیں نکلنے والا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ قارب نے نرمی سے اس کا رخسار تھپتھپایا اور اٹھ کر چپل پہنتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے مفرح کی ڈری سہمی آنکھیں آ رہی تھیں، اسی لیے وہ اٹھ کر کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں بنے واش روم میں آیا، منہ دھو کر بالوں میں گیلے ہاتھ پھیرتے کچن کی جانب بڑھا تھا۔ فریج کھولی، کھانے میں سبزیاں دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ مفرح کو بریانی دن میں 10 بار بھی دے دی جاتی۔ وہ ٹھوس ٹھوس کے کھا لیتی، لیکن سبزیاں دیکھ کر ہی وہ بیماروں جیسی شکل بنا لیتی تھی۔ اس نے بلیک سینڈل اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ موبائل بھی کمرے میں تھا۔ وہ کسی گرم کپڑے کی زنان خانے میں داخلی دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ تیز ہوا کی جھونکیں اس کے مضبوط سینے سے ٹکرائے تھے۔ وہ مردانے میں آیا اور اپنے کمرے میں جا کر شرٹ اور جیکٹ پہنی، پھر گاڑی کی چابی لے کر باہر آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اسٹارٹ کی۔ گاڑی کی آواز سن کر گارڈ نے جلدی سے گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ پچھلے کچھ ماہ میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر چکا تھا۔ وہ کھانے کا پہلا نوالا لگا کر چھوڑ دیتی تھی اور یہ بات قارب بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اس نے کبھی اسے کھانا کھانے کو نہیں کہا تھا۔ وہ ریسٹورانٹ آیا، وہاں سے پیزا اور کولڈ ڈرنکس لی، پھر راستے میں ایک اسٹور نظر آیا، وہاں سے اس نے ڈھیر سارے لیز چاکلیٹس لی اور گاڑی حویلی کے رستے پر تیزی سے بھگائی تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ سیڑھیاں چڑھتا اور کمرے میں آیا۔ مفرح بالکل فریش ایک بار پھر سے بیڈ پر بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ آپ سب سے ایک درخواست ہے، جس کا فیورٹ ناول عشق بے قرار ہے، صرف وہ یوٹیوب پر مجھے سبسکرائب کر دو بس، اور آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف آپ کا سبسکرائبر چاہیے۔ تو پلیز نیچے آپ کو لنک دیا ہوا ہے، اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سب کو شکریہ۔ جس نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ پوسٹ صرف لوگوں کے لیے ہے، اور جس نے ابھی کیا ہے وہ کمنٹ میں ڈال لیجیے تاکہ ان کو نیکسٹ پوسٹ بھی مل جائے۔ قارب نے ہاتھ میں پکڑی تمام چیزیں سینٹرل ٹیبل پر رکھی، پیزا نکال کر پلیٹ میں رکھا، ساتھ نائف اور فورک رکھا تھا۔ پھر اٹھ کر مفرح کے قریب بیڈ پر بیٹھا اور بہت نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ جانم، کھانا آ گیا ہے، اس نے بہت نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے اس کے رخسار کو ڈھکتے ہوئے کہا تھا۔ مفرح نے بوجھل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ نیند میں بولتی ہوئی پر وہ بدل گئی تھی۔ قارب اسے دیکھتا رہ گیا۔ پچھلے کچھ عرصے میں وہ بھوکے سونے کی عادی ہو چکی تھی۔
तुम्हारी पसंद का खाना है, उठो पहले खाओ, फिर सो जाना। उसने मुफ्रा को कंधों से पकड़ कर बिठाया था। वो मुश्किल से आंखें खोलती बेजारी से कारिब को देखने लगी थी। प्लीज सोने दे, मुझे नींद आ रही है। वो बच्चों की तरह मनमनाई थी। पहले खाना फिर नींद। कारिब ने अपनी बात पर जोर दिया था। जैसे ही मुकरा की नजर टेबल पर पड़ी, उसकी आंखें फटी फटी रह गई थी। नींद भाग से उड़ गई थी। एक अरसे बाद उसे अपनी पसंद का खाना नजर आया था। मुझे भूख लगी है, और फिर से बच्चों की तरह निचला नक बाहर निकाल कर बोली थी। कारिब के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। अगर इसकी जगह वो किचन में बड़ी दाल सब्जियां ले आता तो यकीनन वो भूखी सो जाती। जाओ, फिर से मुंह धोकर आओ, तुम्हारी नींद होगी, फिर हम एक साथ खाएंगे। वो नरमी से उसकी नक चूमता उठकर खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाया था। मुकरा सर हाँ में हिलाती जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ भागी थी। वो मुंह धोकर तौलिए से साफ करके बाहर आई और तौलिया बेड पर फेंक कर जल्दी से सोफे पर पाँव ऊपर करके बैठ गई थी। उसके साथ दूसरी तरफ कारिब बैठा और प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। मुफरा ने जल्दी से प्लेट पकड़ी और हाथ से पीस उठा कर खाने लगी थी। वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। उसे यह देख कर कारिब मुस्कुरा रहा था। आप नहीं खाएंगे? उसने बड़ा सा बाइट लेते हुए मुश्किल से पूछा था। पहले तुम खा लो, अगर बच गया तो मैं खा लूंगा। उसकी नबीतों वाली हरकत देख कर मुस्कुराते हुए बोली। ओके। मुफरा ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई थी। कारिब का जोरदार कहना बुलंद हुआ था। मुफरा ने दूसरा शॉपर खोल कर देखा। उस पर ढेर सारी चॉकलेट्स लेस देखकर वो बेयकीन हुई थी। आप ठीक है ना? कारिब को इतना मेहरबान देखकर वो सदमे की कैफियत में पूछने लगी थी। नहीं, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। कारिब ने उसके निचले लब पर लगा छोटा सा टुकड़ा अपने नखों से चुनते हुए गंभीर आवाज में कहा था। मुफरा की रंगत में गुलाल बिखरा था। उसने पलकें झुका ली थी। कुछ नहीं कर रहा, तुम आराम से खाओ। उसकी हालत बदली होती देखकर उठ गया था। मुफरा उसे बेड की तरफ जाता देखकर फिर से टोसने लगी और साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स की बूंद भर रही थी। कारिब जैकेट और शर्ट उतार कर बेड के किनारे पर पहनता लेट गया था। पूरा पिज्जा वो अकेले ही रगड़ गई थी। आखिरी पीस खाते हुए उसने कारिब की तरफ देखा। जो भूखा था उसे शदीद शर्मिंदगी का एहसास हुआ। आप ये खा लें,
وہ پلیٹ ہاتھ میں پکڑے بیٹھ کے قریب آئی اور پلیٹ قارب کے سامنے کی جس میں آدھا پیس پڑا ہوا تھا۔ میں کیا کھاؤں گا، تم اکیلے ہی سارا کھا گئی ہو، وہ پلیٹ پکڑتا افسوس سے بولا تھا۔ افرا مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ اب میں آپ کے لیے کچن سے کچھ لے کر آتی ہوں، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے بولی تھی۔ نہیں، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، میرا اس سے پیٹ بھر جائے گا، وہ پلیٹ سے پیس اٹھا کر بولا تھا۔ افرا خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کھاؤ گی؟ قارب نے پیسز کے سامنے کیا۔ افرا نے شرمندگی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ قارب نے چند نوالے لیے اور پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ افرا نے اس کی طرف دیکھا جو یقیناً اسے بھوک لگی تھی لیکن وہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ قارب نے تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ گیا، ساتھ ہی مفرا کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے قریب کر کے سینے پر لٹا لیا تھا۔ قارب نے کمبل اوڑھا اور اس کے گرد مضبوط باہوں کا اظہار قائم کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ مفرا اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ دونوں کی سانسوں کا رقص خاموش کمرے میں گونج رہا تھا۔ کتنی دیر گزر جانے کے بعد مفرا نے سر اٹھا کر قارب کا چہرہ دیکھا۔ قارب، اس نے بہت دھیرے سے پکارا تھا۔ قارب نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا تھا۔ سو رہے ہیں؟ اس نے عجیب سا سوال کیا۔ قارب نے بغیر آنکھیں کھولے اسی انداز میں جواب دیا تھا۔ مفرا پھر سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ وہ جب سے اس کمرے میں آئی تھی، قارب نے اسے پہلے کی طرح نہیں چھوا تھا، نہ ہی اس نے پہلے کی طرح باتیں کی تھی۔ چند لمحے گزر جانے کے بعد اس نے پھر سے سر اٹھا کر قارب کا چہرہ دیکھا۔ قارب، اس نے پھر سے دھیمی آواز میں اسے پکارا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا، بس آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، مفرا نے معصومیت سے کہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے لیٹو، آ جائے گی نیند، جس کی کوشش میں وہ خود ناکام ہو رہا تھا، اسی کا مشورہ اسے دے رہا تھا۔ مفرا نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ قارب کا رویہ اسے رونے پر مجبور کر رہا تھا لیکن وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ مزید کچھ لمحے گزرے، مفرا نے پھر سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ قارب، اس نے قارب کی ہلکی ہلکی بیٹ سہلاتے ہوئے پکارا تھا۔ قارب نے گہری سانس لی اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ ناراض ہے مجھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی معصومیت سے پوچھنے لگی تھی۔ میں اپنی جان سے ناراض ہو سکتا ہوں بھلا؟ اس نے مفرا کے لب چومتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ پھر آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ مفرا کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ کیسے؟ قارب سنجیدہ ہوا تھا۔ مفرا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو ہلکی ہلکی سرخ تھی۔ اس کی نظریں قارب کی آنکھوں سے ہوتی انابی لبوں پر گئی۔ دل دھڑکا تھا۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتی اس کے لبوں پر جھکی اور نرمی سے چومتی جلدی سے اوپر ہوئی تھی۔ قارب کو شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ دل جو پہلے ہی بے قابو تھا اب پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔